اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو ہم جو ہے مفردات پڑھ رہے ہیں، ہم نے یہ سیشن 2 دن سے شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اتنی صلاحیت دے کہ ہم جو ہے یہ قاعدہ کمپلیٹ کر سکیں اور اچھی طریقے سے کمپلیٹ کر سکیں، مجھے پڑھانے کی توفیق دے اور آپ کو پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ تو دعا پڑھ لیں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ یہ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں یاد بھی رہے اور ہم اس پر عمل بھی کریں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ تو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جو ہے 2 دن سے شاید میرا سیشن دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ویڈیو بنا کے ہی 2 دن ہو رہا ہے۔ اگر نہیں دیکھا ہے تو پچھلے والی ویڈیو ضرور دیکھیے، تو جس میں ہم نے کمپلیٹ کیا تھا الف تا خ، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگر آپ نئے ہیں اس میرے چینل پہ اور یہ آپ کا فرسٹ ویڈیو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی ایزی سے سمجھ میں آ جانے کے لیے میں ہے نا ایک بار ریوائنڈ کروا دیتی ہوں۔ الف 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 کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے با 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 کو منہ کھول کر ایک الف کی مقدار کھینچیں، با تا سا، ٹھیک ہے۔ اگر نقطہ نیچے ہو تو با بنتا ہے، اور نقطے 2 پیٹ میں ہو تو تا بنتا ہے، اور 3 نقطے پیٹ میں ہو تو سا بنتا ہے۔ جیم نقطہ کہاں پر ہے؟ آپ کو شناخت کے لیے کہہ رہی ہوں۔ جیم میں اس کے پیٹ میں ایک نقطہ ہے، جیم۔ ہا کی آواز حلق سے آتی ہے اور حلق سے ہی ادا کرنی چاہیے، اور جو ہے اس میں کوئی بھی نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ خا خا پڑھتے وقت ایک قسم کی جو ہے ہمارے گلے میں خراش ہوتی ہے، دیکھیے خ ایسی خراش ہونی ہی چاہیے، اور اسے ہمیشہ پر پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں آتا ہے۔ پر پڑھیں، جیسے کہ خا کھینچیں اور پر پڑھیں، ایک الف کی مقدار میں کھینچیں اور پر پڑھیں، خا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم آج جو ہے یہ 4 حروف پڑھیں گے۔ تو یہ 4 حروف پڑھنے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا ان کے مخرج۔ تو یہ ہے دال، دال۔ تو یہاں پر دیکھیے دال کو 3 الف کی مقدار کھینچنا چاہیے، کیوں؟ اب تک تو ہم نے با تا سا ایک الف کی مقدار میں کھینچا ہے، ابھی ہم دال کو جو ہے 3 الف کی مقدار میں کھینچیں گے۔ دال کا مخرج کیسے ادا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک جو ہے سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، جو سامنے اپنے دانت ہوتے ہیں ان کی جو جڑ ہوتی ہیں وہاں سے دال جو ہے ادا ہوتا ہے۔ یہ ویسے تو ایزی ہے، پھر بھی میں آپ کو جو ہے اس کا مخرج، صحیح مخرج کہاں سے نکلتا ہے میں وہ بتا رہی ہوں۔ تو آپ کو اس کو 3 الف کی مقدار کھینچنی چاہیے، اور پڑھنا کیسا چاہیے؟ اپنی زبان کی نوک جو ہے سامنے کے جو 2 دانت ہیں اپنے، ان دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، جیسے کہ دال دال۔ تو میں نے آپ کو جو ٹرک بتائی تھی آپ وہ یوز کر لیں، 3 الف کی مقدار کیسی ہوگی؟ دال، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے ہم زال، زال کا پڑھیں گے کہ زال کو کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ تو زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتی ہیں۔ کیسے ادا ہوتی ہے؟ جیسے کہ ہم نے یہاں پر پڑھا تھا سا، سا کیسا پڑھا تھا ہم نے؟ سامنے کے دانتوں کے اوپر تھوڑی سی زبان کی نوک لگا کر پڑھا تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے زا، اس کو بھی ایسے ہی پڑھیں گے لیکن ان کے مخرج الگ ہو جاتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتی ہیں، جیسے کہ زا زا زا، دیکھیے زال، سمجھ میں آئے؟ یہ جو سا پڑھتے ہیں نا، سا اور زا میں زیادہ فرق نہیں ہے، آواز بدل جاتی ہے، اسے ہم جو ہے ہمیشہ نرم آواز سے پڑھیں گے، جیسے کہ سا زال، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی آپ کوشش کریے، آپ کو انشاءاللہ آئے گا۔ تو ہم نے کیا پڑھا؟ دال زال، جو اپنی زبان ہے وہ ہے نا سامنے والے دانتوں کے اوپر تھوڑا سا جھٹکا لگانا ہے، جیسے کہ اپنی جو زبان باریک ہوتی ہے، سامنے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ سامنے والی دانتوں پہ لگا کر پڑھنا چاہیے۔ تو چلیے اسی طریقے سے جو ہے ہم پڑھتے ہیں را، را را، را کو کیسے پڑھیں گے؟ را کو ہمیشہ پر پڑھیں گے، پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تو اس کا مخرج کیسے نکلتا ہے؟ زبان کے کنارے پشت اور اوپر کے سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑے سے ادا ہوتی ہے۔ جو اپنے زبان کے کنارے ہوتے ہیں اسے سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑوں پہ لگانا اور اس کو پڑھنا، جیسے کہ را، سامنے کے جو 4 دانتیں ہیں جو ان کے مسوڑے ہیں، زبان کی نوک اس پر لگائیے اور پڑھیے را 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 را، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کوشش کریے اس کو ہمیشہ جو ہے را نہیں پڑھیں گے، را را پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی آتا ہے زا، زا، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر نیچے والے 4 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، زا ز۔ یہ جو ہمارے جو ہے ہم ز کرتے ہیں نا، تو جب ہمارے اوپر اور نیچے کے 2 دانت جڑ جاتے ہیں اور ہماری زبان وہاں لگتی ہے تبھی یہ آواز جو ہے نکلتی ہے، زا زا،
ٹھیک ہے، دانتوں کو آپ چابیے، ایک ساتھ رکھیے اور اس کی آواز نکالیے، جلدی سے نکل جائے گی. زا زا زا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ دال زال رو زا. تو اس کو ایسے ادا کرنا چاہیے. تو ہم نے تو کتنے لیٹرز پڑھ لیے ہیں اب تک؟ 6 7 9 لیٹرز کی آپ خوب ساری مشق کیجیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا جو ہے پڑھنا آسان فرمائے، اور تھوڑا تھوڑا ہی کر کے جو ہے آپ لوگ پڑھیں گے تبھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. تو ٹھیک ہے، الف با تا سا جیم ح خ دال ذال را ز. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائیں اور ہمیں ایسے ہی جو ہے آگے کا پورشن بھی کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو میرا مقصد یہ تھا ویڈیو بنانے کا کہ میں بھی ہے نا دین پھیلانے میں اور اچھی بات پھیلانے میں جو صدقہ جاریہ ہوں ایسا کچھ کام کروں. تو میں نے جو ہے یہ پڑھانا شروع کیا ہے. جو میں تو ایسے ہی مطلب ایک کوئی پروفیشنل ٹیچر نہیں ہوں، جتنا مجھے آتا ہے میں چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے ذریعے ایک انسان کو بھی اگر ہدایت کے راستے پہ چلاتے ہیں تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی. تو آپ بھی دعا کیجیے. ایسی ویڈیو کے اینڈنگ میں آپ کو میں ایک چھوٹی سی حدیث پڑھ کے سناؤں گی. آپ یہ حدیثوں کو بھی ہے نا یاد رکھیے تو آپ کو جو ہے پڑھنے میں آسانی ہوگی اور ہمیں دین پر چلنا آسان ہوگا. تو حدیث کیا ہے؟ بالکل چھوٹی سی حدیث ہے. الدین یسر، الدین یسر. اس کا ترجمہ دین آسان ہے. ٹھیک ہے، دین بہت آسان ہے اگر ہم کوشش کریں. دیکھیے یہ تو پڑھنے والی بات ہوگی، لیکن جو عمل روزانہ کی زندگی میں کرتے ہیں وہ تو بہت بے حد آسان ہے. تو اسی لیے حدیث کا جو ہے مفہوم کیا ہے کہ دین آسان ہے اور ہم اس کو مشکل نہ بنائیں. تو یہ آپ جو ہے الدین یسر، آپ یہ بھی جو ہے یاد کر سکتے ہیں حدیث. آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل.